बैठक चिनियो आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर खालिद शब्बीर अहमद आपसे मुखातब हूँ और मेरा बुनियादी तल्लुक़ जो है दर्स व तदरीस से रहा है। मैंने कोई 35 साल के करीब पंजाब के मुख्तलिफ़ कॉलेजों में मैंने अपना पढ़ाया है। अपने मज़मून जो मेरा मज़मून जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो जिन कॉलेजों को जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ उसमें सबसे अहम शहर जो है वो SC कॉलेज बहावलपुर है और अपना गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान है, जो वो कॉलेज जो कि पुलिस लाइन के सामने था। उसमें भी मैं 8 साल पढ़ाता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं 1973 में यहाँ आ गया गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद। और ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि इसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ भी आऊँ और वो अल्लाह ने मेरा सबब बनाया। मैं 1973 में यहाँ पढ़ाता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में और सबसे ज़्यादा अरसा मैंने यही फिर गुजारा। तकरीबन 1973 से लेकर रिटायरमेंट तक जो है मैं यहाँ पढ़ाता रहा। इस दौरान जो कुछ जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ शहरों और ग़रीबों में कि मेरा वक्त गुज़रा है, मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। तो बड़ी अहम शख्सियतें थी और उनकी वजह से मैंने अपना तकरीरें वगैरह तो मैं वैसे ही कर लेता था क्योंकि मेरा जमात अहरार के साथ तल्लुक़ था और मैं यूँ कह लीजिए कि मैं एक फ़ितरी अहरारी हूँ। तो फिर ये मेरा सिलसिला शुरू हो गया और मैंने कई किताबें लिखी हैं। एक तो वो किताबें हैं जो निसाबी किताबें हैं और उन किताबों में मैंने फर्स्ट ईयर से लेकर MA तक की किताबें लिखी हैं। जदीद किताब शरीयत सावल, जदीद किताब शरीयत सदोम, उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस की किताबें लिखी हैं, असूल सियासियात, दसातीर सियासियात। और इसके अलावा फिर जो है वो मैंने किताबें जो हैं अदबी किताबें भी मैंने लिखी हैं जिनमें बहुत सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो तारीख़ मासरा कादियानियत को हासिल हुई। और उस किताब पे मुझे 3000 रुपया जो है सरगोदा बोर्ड ने भी बतौर इनाम दिया था। और फिर ये अदबी किताबें जो हैं उसमें फिर शायरी का भी सिलसिला शुरू हो गया। सन 73 में यहाँ जब फैसलाबाद आया तो वहाँ शेर कहने शुरू किए डॉक्टर रियाज मजीद साहब की क़यादत में। और उसके बाद फिर मैंने अदबी किताबें भी मैंने तहरीर की हैं। मेरी अदबी किताबें जो हैं उसमें 2 किताबें तो हैं शायरी की, ख्वाब ख्वाब रोशनी और हर्फ हर्फ आगही। ये 2 किताबें जो है शायरी की हैं। और उसके अलावा फिर मैंने जमात अहरार से मुतल्लिक़ा चीज़ें भी लिखी हैं और उसमें कुछ किताबें जो ऐसी हैं वो इस वक्त आउट ऑफ मार्केट भी हैं, लेकिन वो किताबें भी बड़ी अहम किताब हैं। मतलब ये अहरार, तहरीक कश्मीर और कादियानियत, ये भी एक मेरी किताब है। इकबाल और कादियत, ये भी एक किताब है जिसमें मैंने कादियानियों के उन एतराज़ात का जवाब दिया है जो अल्लामा इकबाल की शख्सियत को उन्होंने मस्ख़ करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में मैंने तमाम जो अहम किताबें हैं कादियानियों की उनको मैंने पढ़ा है। और फिर मैंने बतौर वकील के जो उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह से अल्लामा इकबाल की शख्सियत जो है उसको मस्ख़ कर दिया जाए, उस कोशिश को मैंने नाकाम बना दिया है। वो इकबाल और कादियानियत को यूँ समझिए कि मैंने वहाँ पर
علامہ اقبال کی وکالت کی ہے بطور وکیل کے، ان اعتراضات کو، ان کوششوں کو میں نے ریفیوٹ کیا۔ تو قادیانیت کے بارے میں اور بھی کئی کتابیں، کئی مضامین میرے جو ہیں، میری جماعت کے مضامین میں بھی چھپتے رہا۔ میرا دو مجلے جو ہیں میرے جماعت کے تھے، جہاں میں برسوں لکھتا رہا ہوں، ایک الاحرار اور دوسرا نقیب ختم نبوت میں۔ ان کتابوں میں جو میرے مضامین ہیں وہ مختلف مضامین ہیں، اور وہ بڑا عرصہ یہ کام میں کرتا رہا ہوں۔ اس طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ہزاروں مضامین جو ہیں لکھے، تو اس میں کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں جب فیصل آباد آیا تو اس وقت میں نے شاعری شروع کی ہے۔ شاعری کی کتابوں میں جو ہے وہ پہلی کتاب جو ہے وہ خواب خواب روشنی ہے، جو میں نے فیصل آباد میں ہی وہ چھپی، یہاں آنے سے پہلے چلی، اور جب میں ریٹائر ہو کر آیا اس سے پہلے وہ چھپی۔ اور یہاں آ کر دوسری کتاب جو ہے حرف حرف آگ ہی، جو قبلہ عادل یزدانی صاحب کی نگرانی میں اور ان کے مشورے سے، اور انہوں نے اس کا دباچہ لکھا ہے۔ یہ دو کتابیں تو میری شاعری کی ہیں، اور پھر تیسری کتاب جو ہے وہ میری نعتوں کی، وہ بھی شاعری کی ہے، اور اس کا حرف اور بندگی اس کا نام ہے۔ یہ شاعری کی کتابیں ہیں، اور یہ بھی دوستوں نے پسند کی ہیں۔ نعت میں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ میری ہر نعت جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو واقعات اور ان کے تحور، ان کی بہادری، ان کا ثبات، اس کا بھی ذکر میں نے کیا، اور ہر نعت میں نے ختم نبوت اور صحابہ کرام کا بھی نعت کا ذکر میں نے، یعنی نعت کو میں نے کینوس اس کا میں نے وسیع کر دیا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ شعراء، نعت گو شعراء جو تھے، ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، اور اس کی تاکید مجھے اپنا ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے بھی کی تھی کہ ان چیزوں کو بھی نعت کا حصہ بنایا جائے۔ تو اس لحاظ سے میں نے نعت گوئی کو ایک وسیع کینوس دیا۔ یہ میری جو ہے یہ 3-4 کتابیں جو ہیں یہ شاعری کے بارے میں۔ ایک اہم کتاب جو میں نے تحریر کی ہے وہ اپنی آپ بیتی ہے۔ دراصل میرے حافظے میں جماعت احرار اور کابر کو، اگر میں کہوں کہ میں نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان کی تقریریں بھی سنی ہیں، خاص طور پر جب میں بچپن میں دہلی کے اندر میں جب تھا، 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو اس دور کی کئی اہم باتیں یہ بیٹھ کر دوستوں کو سناتا تھا، تو وہ کہتے یار یہ اتنی اہم چیزیں آپ کو یاد ہے، یہ تحریر بھی آنی چاہیے۔ تو لوگوں کا اصرار تھا کہ میں اپنی آپ بیتی تحریر کروں، لیکن میں گریز کرتا رہا۔ میں نے کہا کہ یہ بڑا لمبا قصہ ہے، اور یہ ایسا ہی ہے میرے لیے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دوں۔ لیکن جب مجھے جماعت کی طرف سے حکم ہوا، پیر اطال محمد شاہ صاحب کی طرف سے، جو میرے پیر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ تو آپ کو اب لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد کفیل شاہ صاحب کا بھی بڑا اصرار تھا کہ اب آپ کی کوئی تحریر ہم نہیں چھاپیں گے، تو آپ صرف یہ کتاب لکھیں۔ وہ کتاب جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں نے دہلی کے واقعات جو ہیں وہاں، وہ دور جو تھا وہ سیاسی لحاظ سے بڑا اہم دور تھا، اور اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس میں نے یہ بھی تحریر کیا کہ انگریز جو ہے وہ خود نہیں نکلے، جو ہمارے اکابر کی قربانیاں تھیں، حریت پسندوں کی قربانیاں جو تھیں، وہ اس سٹیج پر پہنچ گئی تھی کہ انگریز کو نکلنا پڑا۔ ہمارے جو لیڈر تھے جماعت احرار کے، وہ ایک بات بڑی اہمیت کا زور دے کر کہتے تھے کہ اس نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستان کی طاقت سے اس نے اقوام عالم کو غلام بنایا ہوا ہے انگریزوں نے، اور جب یہ یہاں سے نکلے گا تو اقوام عالم آزاد ہوں گی۔
اور پھر ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب یہ یہاں سے نکلے نہیں بلکہ نکالے گئے، تو اس کے بعد وہ تمام جو خطہ زمین تھا جن ممالک پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، وہ ایک ایک کر کے سے خود بخود جو ہے وہ آزاد ہوتے چلے گئے۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ میری زندگی بھی کی بڑی اہم ترین کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ میری وہ ساری تحریر جو ہے وہ میرے کوئی نوٹس نہیں تھے، جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑی اخباروں سے میں نے مدد ضرور لی ہے، لیکن واقعات جو تھے وہ میرے حافظے میں محفوظ تھے، اور میں بڑے آرام کے ساتھ لکھتا رہا، اور اس میں تقریباً کوئی 2-2.5 سال تک وہ قسطوں میں پہلے چھپی، اور اس کے بعد پھر اب کتاب کی صورت میں آ گئی ہے۔